اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مومن آیا 51 انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی۔ رب العزت نے رسولوں کے بارے میں اپنی سنت سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں ایمان اور یقین سے، دلیل اور برہان سے، اور کافروں پر ان کو غلبہ دے کر ان کی نصرت کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، یا تم نے گمان کر رکھا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی ان کی مدد فرمائیں گے جب فرشتے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے کہ رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا اور کافروں نے جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے تحت عارضی طور پر بعض اوقات کفار کو غلبہ دیتے ہیں، لیکن بالآخر اہل ایمان ہی کامیاب ہوتے ہیں، جیسے یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے قاتلوں پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو غلبہ دے دیا جنہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ان پر غلبہ دیا جنہوں نے انہیں خوب رسوا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت پر مجبور ہوئے، لیکن غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خیبر اور پھر فتح مکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا۔ سورۃ المومن آیا 52۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اس دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کوئی معذرت فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے بدترین گھر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی جنت سے دوری ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا، یعنی آخرت میں انہیں شدید عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں، اس لیے ہر معذرت بے اثر رہ جائے گی۔ سورۃ المومن آیا 53۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت سے مراد نفع مند علم وہی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ رب العزت نے فرمایا، بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنا دیا، جس میں عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا جو ان کے بعد بھی باقی رہی۔ کتاب سے مراد وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، اور ان کا وارث بھی بنی اسرائیل کو بنایا گیا۔ ھدی و ذکر لأولی الالباب، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ سورۃ المومن آیا 54۔ ہدیٰ، ہدایت، تورات ہدایت پر یعنی شریعت کے احکامات پر مشتمل تھی۔ و ذکر، اور نصیحت، تورات میں خیر اور بھلائی کے لیے یاد دہانی یعنی بھلائی کے لیے ترغیب اور برائی کے لیے ترہیب یعنی ڈراوے تھے۔ لأولی الالباب، جو عقل مندوں کے لیے یعنی عقل والوں ہی کے لیے نصیحت اٹھانے کے لیے تھی۔ تورات سے عقل مند لوگ ہی فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے وہی آسمانی کتابوں سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باقی لوگ تو صرف جانوروں کی طرف کتاب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کتاب کے اندر کیا ہے۔ کتاب کی ہدایت سے انسان غلطیوں اور خرابیوں سے بچ جاتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کتاب کی ہدایت پر عمل کرنے سے کتاب ہادی بن جاتی ہے۔ سورۃ مومن آیا 55۔ فاصبر، چنانچہ آپ صبر کریں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ان وعد اللہ حق، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کا بول بالا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ
خیر و برکت عطا کرے گا، انہیں بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کے کرنے اور ناپسند کاموں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ انبیاء سے عمداً کسی گناہ کا سرزد ہونا ناممکنات سے ہے۔ ان کے گناہ سے مراد ان کی چھوٹی چھوٹی اجتہادی لغزشیں ہو سکتی ہیں جو بھول چوک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور بشریت کا خاصہ ہے۔ یہاں ان لغزشوں کا تعلق یقیناً صبر سے ہے۔ جیسے آپ کو کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے مطالبے کے متعلق کوئی معجزہ عطا فرما دے تو اس سے اسلام کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یا جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کی راہیں ہموار کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال آنے لگا، مگر اللہ نے ایسے خیال سے بھی سختی سے روک دیا۔ اس بنا پر یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ رب العزت نے اپنی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا خاص حکم دیا، خاص طور پر بالعشیّ والابکار، صبح اور شام کو، جو بہترین اوقات ہیں، اور یہی اوقات واجب اور مستحب اور اذکار کا وظائف کے مطابق کے اوقات ہیں، کیونکہ ان اوقات میں تمام امور کی تعمیل میں مدد ملتی ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اجمالاً 5 نمازوں کا ذکر آ گیا، ایک پہلے حصے دن کی اور 4 پچھلے حصے دن کی۔ یہ دراصل ان 5 نمازوں اور ان کے اوقات کا تمہیدی حکم تھا جو بعد میں فرض کی گئیں، جیسا کہ فرمایا، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ استغفار بھی ایک عبادت ہے۔ استغفار کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ استغفار کا حکم امت کی رہنمائی کے لیے ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔ صبح و شام تسبیح کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس بہترین گھر عطا فرمائے۔